بنی اسرائیل میں کسی کا قتل ہو گیا۔ قاتل کی تلاش میں قوم میں باہمی اختلاف و فساد برپا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ بنی اسرائیل کے قافلے میں شامل سامری جادوگر نے فتنہ انگیزی کو فروغ دیا۔ اس نے سونے کے زیورات کو ڈھال کر ایک بچھڑا بنا دیا۔ اس سونے کے بچھڑے کے بت کے اندر ایک پراسرار گھنٹی نصب کر دی جو خود بخود بجنے لگتی اور بہل کی آواز نکالتی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے سامنے سونے کے بچھڑے کو پیش کرتے ہوئے کہا، موسیٰ خدا کو تلاش کرنے پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، جبکہ تمہارا خدا تو یہ ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور آپ کو بت پرستی کا علم ہوا تو جلال میں آگے۔ بنی اسرائیل سے باز پرس کرنے لگے، لوگوں نے اپنی گمراہی کو سامری پر ڈال دیا اور کہا ہمیں سامری نے گمراہ کر دیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے باز پرس کی، ان کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر پوچھا، تم تو حق سے آشنا تھے، اللہ تعالیٰ کا عرفان تمہیں حاصل تھا، تم نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے تمام صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واضح کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا میں سر بسجود ہو کر معافی طلب کی، ہے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ہمراہیوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہو جائیں، تو آپ نے قوم کو اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے ہوئے فلسطین کی طرف روانگی کا مژدہ سنایا۔ فلسطین کی سرحد سے کچھ پہلے بنی اسرائیل کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 افراد پر مشتمل ایک وفد فلسطین کی طرف وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ وفد نے واپس آ کر وہاں کے لوگوں کے متعلق بتایا کہ وہ بہت جنگجو اور بہادر ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن وفد کے اراکین میں شامل حضرت یوشع نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ اس جہاد میں ہم انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سزا کے طور پر ارض فلسطین 40 سال کے لیے حرام کر دی اور فرمایا کہ تم اس عرصہ میں دشت و صحرا میں بھٹکتے پھرو گے۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح کا کام کرتے رہے اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ اسرائیلی قافلے بھٹکتے ہوئے ادوم کی سرحد کے قریب تہ کے میدان میں پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب پہنچے جو ہور کے نام سے مشہور تھی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ پہنچا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہور طور پر چڑھ گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی روح مستقل حضوری میں چلی گئی۔ آپ کی عمر 123 برس ہوئی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، 2 عالم جوانی میں انتقال کر گئے اور آپ کی وفات کے وقت موجود تھے۔ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کارث سے روانہ ہو کر کوہ ہور پہنچی، اور خداوند نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا کیونکہ وہ اس ملک میں جو ہم نے بنی اسرائیل کو دیا ہے نہیں جا پائے گا۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہ غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی اور انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بنی اسرائیل صدیوں تک مصریوں کی غلامی میں رہے تھے، ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، ان کے اندر بزدلی آ گئی تھی۔ فلسطینیوں کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ وہ طاقتور اور ظالم ہیں تو کہنے لگے، ہے موسیٰ وہاں تو بڑے ظالم لوگ بستے ہیں، ہم اس وقت تک بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جس خدا نے تمہیں اتنا نوازا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لیکن وہ قائل نہ ہوئے، کہنے لگے ہے موسیٰ، ہم اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک دشمن وہاں موجود ہے، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے اس جواب پر بہت افسردہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہے اللہ، میرا اور میرا بھائی حاضر ہیں، اب تو ہمارے اور اس نادان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، ان کی نافرمانی کی سزا کے طور پر ارض مقدس یعنی فلسطین ان پر حرام کر دی گئی ہے، اب یہ 40 برس تک صحراؤں میں بھٹکتے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کے اندر بت پرستی خصوصاً گائے کی عظمت و حرمت کا جذبہ زیادہ تھا، لہٰذا وہ خدائے واحد پر ایمان لانے میں ہیلا جوئی اور نافرمانی کرتے تھے۔ گائے کی حقیقت ان پر واضح کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک واقعہ پیش آیا۔ بنی اسرائیل میں کسی کا قتل ہو گیا، قاتل کی تلاش میں قوم میں باہمی اختلاف و فساد برپا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، ہے اللہ، تو علیم و خبیر و حکیم ہے، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے کہو پہلے ایک گائے ذبح کریں اور اس کے ٹکڑے کو مقتول کے جسم سے لگائیں، پس اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم اس کو زندگی بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ قوم کو مشاہدہ کروانا چاہتے تھے، جس گائے کو تم خدا کا درجہ دیتے ہو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کر دیا، اس کے جسم کے بے جان ٹکڑے تمہارے دسترخوان کی زینت بن گئے۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تو مقتول گوشت کے ایک ٹکڑے سے مس کرنے سے زندہ ہو گیا، بے شک خدائے واحد ہی قادر مطلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا تو انہوں نے اسے مذاق سمجھا اور کہنے لگے، اپنے پروردگار سے دریافت کرو کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، دبے والی ہو یا بے داغ ہو۔ بہرحال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق درمیانی عمر کی گہرے زرد رنگ کی بے داغ گائے ذبح کر دی۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔